والحمد والحمد. السلام علیکم. سب سے پہلے رمضان مبارک. تو آج جو قصہ ہے وہ ہے نبی پاک کی بیویوں اور ان کی اولاد کے بارے میں. اگر اس میں تھوڑی سی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے آپ پہلے ہی معاف کر دینا، کیونکہ آخر انسان ہوں، بھول چوک ہو سکتی ہے. ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کیا اور وہ ہجرت کے تقریباً 5 برس پہلے فوت ہوئیں اور جنت المعلیٰ میں مدفون ہیں. اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح کیا اور وہ بھی 54 ہجری میں انہوں نے وفات پائی. اور ان کی تیسری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ جو کہ بنت ابو بکر صدیق تھیں، ان سے انہوں نے 6 برس کے سن میں قبل ہجرت کے 3 برس ماہ شوال میں نکاح کیا اور 9 برس کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رخصتی ہوئی. اور جب نبی پاک کی وفات ہوئی تو اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 18 برس کی تھی. انہوں نے رمضان المبارک کی 17ویں تاریخ 58 ہجری میں مدینہ میں انتقال کیا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئی. اور چوتھی بیوی حضرت حفصہ بنت عمر فاروق تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ایک طلاق رجعی بھی دی تھی، لیکن اللہ کے حکم سے اور حضرت عمر فاروق کی شفقت سے دوبارہ ان سے رجوع کر لیا اور ان کی اس بیوی نے ماہ شعبان 54 ہجری میں وفات پائی. 5ویں بیوی حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح کیا. وہ بھی 2 یا 3 ماہ رہا کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی 4 ہجری میں وفات پا گئیں. 6ٹھی بیوی امت سلمہ بنت سہیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی جن کا نام بنت عاتقہ بن عبد المطلب تھا اور انہوں نے 59 ہجری میں وفات پائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں بیوی زینب بنت حجش سے آپ کا نکاح کیا گیا اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی، یعنی وہ امیہ کی بیٹی تھی اور امیہ عبد المطلب کی بیٹی تھی. اور زینب بنت حجش سے ان کا پہلا نکاح زید بن حارث سے ہوا تھا. زید بن حارث سے طلاق کے بعد وہ نبی پاک کے نکاح میں آئیں اور 20 ہجری میں فوت ہوئیں. اور 8ویں بیوی حبیبہ بنت سفیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا اور یہ نکاح 400 دینار کے عوض مہر میں اور نجاشی بادشاہ نے اپنی طرف سے مہر کو بطور ہدیے کے ادا کیا. حضور اور اس بیوی نے 44 ہجری میں وفات پائی. اور 9ویں بیوی حضرت جویریہ بنت حارث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور انہوں نے 56 ہجری میں وفات پائی. 10ویں بیوی حضرت صفیہ بنت حبی ابن اخطب ہیں اور ان سے نکاح کیا. وہ حضرت ہارون کی اولاد سے تھیں اور جنگ خیبر میں گرفتار ہو کر آئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باعوض آزادی کے مہر مثل قرار کر کے اپنے نکاح میں لائے اور انہوں نے 92 ہجری میں وفات پائی. اور 11ویں بیوی حضرت میمونہ بنت حارث عامر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور یہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریہ صرف میں کیا تھا. اور قریہ صرف ایک گاؤں کا نام ہے اور یہ گاؤں مکہ کی نواحی بستی میں شمار ہوتا ہے. اور انہوں نے 15 ہجری میں وفات پائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 5 جاریاں تھیں. پہلی ماریہ قبطیہ بنت شبون اور حاکم اسکندریہ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا. ان کے بطن سے ابراہیم ابن رسول پیدا ہوئے اور ماریہ قبطیہ 61 ہجری میں فوت ہوئی. اب نبی پاک کی 2 ہی بیویاں ان کی زندگی میں وفات پائی تھیں. ان کے سامنے ایک تھی حضرت خدیجہ اور ایک تھی حضرت زینب جو ان کے سامنے ہی وفات ہوئی تھی. باقی ان کی بیویاں نبی پاک کی وفات کے بعد ان کی وفات ہوئی تھی. اب بیان اولاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم. روایت مورخین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرزند تھے. ایک کا نام قاسم اور دوسرے کا نام عبداللہ اور لقب ان دونوں کے طیب اور طاہر ہیں. اور 4 بیٹیاں تھیں جن کے نام یہ ہیں: زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ.
ان کی 6 اولادیں تھیں اور 6 کی 6 اولادیں حضرت ختیجہ الکبریٰ کے بطن سے ہیں۔ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور بیٹے بھی تھے جن کا نام ابراہیم تھا، جو کہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور بعد پیدائش کے 16 مہینے کے وہ فوت ہو گئے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کا صرف 2 مہینے کے بعد ہی انتقال ہو گیا، اور ان کا لقب قاسم تھا شاید۔ زمانہ قبل اسلام کے وہ فوت ہوئے تھے۔ الغرض ان کی جمیع اولاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی گزر گئی، صرف حضرت ختیجہ حضرت فاطمہ الزہرا جو تھیں وہ ہی نبی پاک کی وفات کے 6 ماہ بعد ان کی وفات ہوئی، باقی ساری کی ساری نبی پاک کی آل اولاد ان کے سامنے ہی وفات پا گئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی جن کا نام زینب تھا، ان کا نکاح ابو العاص ابن ربیع سے ہوا تھا، جو کہ حضرت ختیجہ الکبریٰ کے بھانجے تھے، اور حضرت رقیہ کا نکاح بن ابی لہب سے کیا گیا تھا، جنہوں نے غصے کے باعث حضرت رقیہ کو طلاق دے دی، اور اس کے بعد ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا۔ حضرت عثمان غنی سے نبی پاک کی ایک اور بیٹی حضرت کلثوم کا بھی نکاح ہوا۔ وہ اس لیے کہ حضرت رقیہ کی وفات ہو گئی تو نبی پاک نے اپنی دوسری بیٹی کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی کا لقب ذو النین ہے، جن کا مطلب ہے 2 صاحبزادیوں سے نکاح کیا گیا تھا، اور یہ دونوں صاحبزادیاں ہی نبی پاک کے سامنے فوت ہو گئی تھیں۔ نبی پاک کی ایک بیٹی کی روایت ہے کہ وہ بھی وفات پا گئی تھی، صرف حضرت فاطمہ الزہرا تھیں جو کہ بعد میں وفات پائی، اور حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی سے ہوا، جن کے بطن سے حضرت حسن اور حسین کی پیدائش ہوئی۔ اب اس بیان کو میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا بیان اچھا لگا ہوگا۔ اگر کہیں کوئی کمی کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے معاف کر دیجیے۔ ایک بار پھر رمضان مبارک۔ اللہ آپ سب کو صحت و تندرستی دے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔